علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا، اس کی ذات کا یہ فہم بدل دیا گیا۔ انڈیا کا تو مجھے علم نہیں، پاکستان کا علم ہے۔ ایک سینری چلی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ، دور سے آپ دیکھو گے وہ لفظ جلالہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جب اس کو غور سے دیکھو گے یہ الف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الف کے طور پہ لکھا گیا ہے، یہ لام علی، یہ لام فاطمہ، یہاں حسن یا حسین، دور سے اللہ کا نام نظر آتا ہے، غور سے دیکھو تو پنجتن پاک اس کے اندر ہے کہ یہ پنجتن پاک اللہ کے نور سے نکلے، ہزاروں سال ٹہرے رہے، پھر ان کے نور سے پوری کائنات بنی۔ وہ اللہ جو اپنی ذات میں اکیلا، امام مالک ایک طلاق کے مسئلے پہ مار کھا رہے، امام احمد ابن حنبل قرآن کو مخلوق نہ مان کر مار کھا رہے، اور اے اہل حدیث ہو، آج تو اللہ کی ذات کے بارے میں وہ عقیدے پیش کیے جاتے ہیں۔ طاہر القادری کہتا ہے ہیک کے جڑا ہیک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے، کہ معراج کی رات عرش پہ پہنچنے کے بعد اللہ اور رسول ایک ہو گئے تھے، جو اللہ اور محمد کو ایک مانے گا وہ مومن رہے گا، جو دو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ نے لا کی عرش سے تلوار چلائی، لا الہ کی، نہ عرش رہا، نہ فرش رہا، نہ خاکی رہے، نہ نوری رہے، نہ انسان رہے، سب کچھ لا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پوری کائنات ختم، اب پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک لائٹ جلا لو، شمع جلا لو، اس کو زور سے گھماؤ، اس کو زور سے دائرے کی شکل میں گھماؤ، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں یہ دائرہ، حقیقت میں دائرہ نہیں، حقیقت میں تو آپ کا ہاتھ شمع کی شکل میں گھوم رہا ہے، ہاتھ روک دو گے دائرہ ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کا فہم، اللہ کی ذات کا تعارف، وہ اس صورت کے اندر عوام کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مالک تو کہتا ہے ایک بیٹا بنانے والوں کو، عیسیٰ کو بیٹا کہنے والوں کو، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، ان ظالموں نے رب کا شریک بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ لیکن اب تو رب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں، حقیقی وجود تو اللہ کا وجود ہے۔ اے اہل حدیث ہو، یہ کفر کا سیلاب، یہ شرک کے اندھیرے، یہ شرک کا طوفان چڑھ رہا ہے، چھا رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کو سمجھا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اس نہج پہ تیار کیا کہ ہمارے یہ بیٹے اللہ کی توحید کی آوازیں کو بلند کرنے والے بنے؟ بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، مالدار بن رہا ہے، کاروباری بن رہا ہے، ہم سب خوش ہیں، لیکن دل کے اندر یہ غم اور یہ ہم بھی ہے۔ میں نے، اللہ نے اولاد دی ہے، اپنے کسی ایک بیٹے کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقف کر دوں، اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے وقف کر دوں، اور میرا یہ بیٹا رب کی توحید کا پیغام عام کرنے والا بن جائے۔ ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم نے اس توحید کو کتنا سمجھا ہے، ہم نے اس کی دعوت کتنی عام کی ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہو چکی، اہل شرک دھڑلے سے میرے دروازے پر آ کر 11ویں کی کھیر دے کر جاتے ہیں، محرم کے حلوے دے کر جاتے ہیں، عید میلاد کے، شبرات کے، کنڈے کے کھانے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ تمام حرام چیزیں ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کو وصول نہ کیا تو معاشرے میں مشہور ہو جائے گا اے وی وابی نے۔ بیٹے سے کہتا ہوں پتر لے لا، پھر کوٹھے تے سٹ دیاں گے۔ میں اپنی توحید کو، میں اپنے اللہ کی توحید کو ماننے کے عقیدے کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ مجھے وہابی سمجھیں گے، لوگ مجھ سے بائیکاٹ کریں گے۔ میں ہر رنگ میں رنگا جاتا ہوں، میں ہر رنگ میں ڈوب جاتا ہوں، کہیں ووٹ لینے کے لیے، کہیں کھالے لینے کے لیے، کہیں بے غیرتی کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ ہم اور غم پیدا نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنی شرک کی دعوت میں اتنے ننگے ہیں، میں رب کی توحید کی دعوت میں ننگا ہو جاؤں۔
یہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے نہیں شرماتے، یہ شرک کرتے ہوئے نہیں شرماتے، یہ علن اعلان سیون شریف کے دربار پہ طواف بھی کر رہے، رمی بھی کر رہے، گندے پانی کو زمزم بھی کہہ رہے، کڑے بھی پہن رہے، یا علی مدد کے بیج بھی لگا رہے، گھر کے اوپر پنجے بھی ٹانگ رہے، سبز جھنڈی بھی باندھ رہے، ہاتھ میں امام ضامن بھی باندھ رہے، گلے میں تعویذ بھی لٹکا رہے۔ جب یہ کفر میں ننگے ہیں تو میں لا الہ الا اللہ کی پہچان میں ننگا ہو جاؤں؟ کیا رفع دین کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا آمین کہنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لینے کے بعد ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا؟ لوگوں، ایک گھڑی آنے والی ہے جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، جب اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے۔ اس گھڑی کے لیے تیاری کر لو۔ اگر مجھ سے اور آپ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا، میرے اللہ نے سوال کر لیا، تیری جوانی کی بہاریں تھی، جوانی کے ایام تھے، اور شرک اور کفر کا طوفان اسلام کے نام پر پھیل رہا تھا، کیوں ٹیلی ویژن قرآن ٹی وی کا نام دے کر کفر اور شرک پھیلا رہا تھا؟ تو نے کیا کیا؟ تو نے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو نے کتنے قبر پہ جھکنے والی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کی؟ کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، درسوں کے اندر لا کر، جعلیات کا منہ دکھا کر، قرآن ترجمے والا دے کر، اپنی استطاعت کے مطابق تو نے لا الہ الا اللہ کی اس تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ اللہ کے لیے یہ سوال بڑا شدید سوال ہے۔ یہ سوال اگر آپ سے اور مجھ سے ہو گیا، اس کا جواب آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب آج سوچ لیجئے۔ اپنی اولاد کی زندگی پر، ان کی تربیت پر، اپنے گھر کی تربیت پر، اپنے بیوی بچوں کی تربیت پر نظر دوڑائیے۔ اپنے بچوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنی بیوی کو اہل حدیث بنائیے، اپنے بھائیوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنے گھر والے کو اہل حدیث بنائیے، خانوادے کو اہل حدیث بنائیے، اور اس دعوت اہل حدیث کو پھر گلی گلی عام کیجئے۔ لوگوں کو سنائیے، ان گردنوں کو جو کبھی سیون کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی بابا بلے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی گھوڑے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہے، ان کو بتائیے یہ اللہ نے تیری پیشانی صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، یہ پیشانی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، پھر توحید کا ہم عطا فرمائے، یہ غم عطا فرمائے، ہماری آنکھیں خون کے آنسو روئیں لوگوں کو شرک کرتے ہوئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو افسوس کرتے ہیں۔ صبح صبح موٹر سائیکل والا دہی لینے کے لیے نکلتا ہے انڈیا پاکستان میں، اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس کی جلی ہوئی لائٹ کو دیکھ کر یوں اشارہ کرتے ہیں کہ تیری لائٹ جل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بند کر لے، ضرورت نہیں ہے لائٹ کی، سورج نکل آیا ہے۔ اس کی لائٹ بند کروانے کے لیے اس سے دوستی بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، ہمارا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر سے 9 محرم کو ذوالجناح بھی نکل رہی ہے، ماتم کے منظر بھی چل رہے ہیں، کفر و شرک کا بازار بھی گرم ہے، وہ 11ویں شریف بھی بڑے دھڑلے سے مناتا ہے، اس کے دروازے پر یا علی مدد کے بیج اور سٹیکر اور بینر بھی لگے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ ہلا لیتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے زبان نہیں ہلا سکتے۔ اللہ ہمیں اس توحید کی فکر، اس کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اس توحید کا دائی بنے، وہ سکول میں ہو تو توحید کا دائی، وہ بازار میں ہو تو توحید کا دائی، وہ کاروبار میں ہو تو توحید کا دائی، وہ کمپنی میں ہو تو توحید کا دائی۔ اس کے دل میں یہ غم بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی توحید کے واضح کو جہاں تک میری استطاعت ہے میں نے اس کو عام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سودا اتنا قیمتی ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص آپ کی محنت سے، اللہ کے فضل سے اس راہ توحید پہ آ جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی اور اس کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے کہ اتنے حساس اور اہم موضوع پر گفتگو آپ نے کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے آج کے بعد سے کہ ہم انکار منکر کریں اور توحید کے پیغام کو عام کریں، توحید کے مفہوم کو لوگوں کو بتائیں۔ ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟
مخالفت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس مسکین کو پتہ نہیں ہوتا بسا اوقات۔ تو ہماری ذمہ داری جہاں انکار منکر ہے وہیں توحید کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔